مدارس اسی طریقے سے بنتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک استاد تھا اور ایک شاگرد تھا۔ انار کے درخت کے نیچے استاد پڑھانے والا ہے، شاگرد پڑھنے والا ہے۔ استاد بھی عظیم ہے، شاگرد بھی عظیم ہے۔ اور جناب عالی یہ تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ تھا، رب ذوالجلال نے اس کے اندر اتنی برکت ڈالی کہ دارالعلوم دیوبند جس کا پوری دنیا کے اندر نام روشن ہے، بہت بڑا ادارہ بن گیا، اس کی شاخیں نکل گئی۔ اور آج بر صغیر میں ہر ملک کے اندر اس کی شاخیں موجود ہیں۔ یہ بھی اس کا ایک چھوٹا سا شاخ ہے۔ الحمدللہ دیوبند کے اندر تقریباً 5000 طلبہ زیر تعلیم رہتے ہیں۔ جامعہ ازہر کے اندر جو تعداد ہے وہ 11000 ہے۔ جامعہ ازہر مصر میں 11000 تعداد ہوتی ہے طلبہ کی۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر 5000 ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں یہ عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں، کہیں بھی آپ کو جامعہ ازہر کا فاضل اس طرح دستیاب نہیں ہوگا جس طرح علماء دیوبند مختلف ممالک کے اندر، مختلف مدارس میں، مساجد میں کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جامعہ ازہر کے جو نائب مفتی ہیں، مولانا بیان کر رہے تھے، مولانا نجم اللہ عباسی صاحب، کہ ایک وفد یہاں سے گیا اور جامعہ ازہر اس کا جو بڑے مفتی صاحب تھے، رئیس الافتاء، اس سے ملاقات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے جب اس سے ملاقات ہوئی، دیکھا تو چلو علم تو اس کے پاس تھا، لیکن جناب عالی اس کا چہرہ سنت نبوی سے فارغ تھا، داڑھی اس کی نہیں تھی، پینٹ شرٹ میں تھا۔ یہ وہاں کا مفتی اعظم ہے جامعہ ازہر کا۔ لیکن نائب مفتی کو جب دیکھا، وہ باشرہ ہے، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہاں تو ماحول الگ ہے، شکل و صورت لوگوں کی الگ ہے، آپ کیسے باشرہ ہیں، اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں، اور اتنا بڑا علم آپ کے پاس سے اللہ نے دیا ہوا ہے؟ کہنے لگے دراصل میں دیوبند کا فاضل ہوں، میں یہاں کا فاضل نہیں ہوں۔ بس صرف یہ ہے کہ وہاں سے میں نے فراغت حاصل کر کے جامعہ ازہر آیا اور یہاں پہ ڈگری حاصل کی، اور پھر میری صلاحیت اور میری قابلیت کی بنیاد پہ انہوں نے مجھے نائب مفتی بنایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 11000 طلبہ والا مدرسہ جس کو جامعہ ازہر مصر کہا جاتا ہے، 5000 والا مدرسہ جس کو دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے، وہاں کے لوگ ہر جگہ وہاں کے علماء آپ کو نہیں ملیں گے، دستیاب نہیں ہوں گے، ان کے اتنے بڑے کارنامے آپ کو نہیں ملیں گے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کے علماء کی تعداد اگرچہ قلیل ہے، لیکن آپ جہاں بھی جائیں گے، سعودی عرب جاؤ، علماء دیوبند کے اللہ رزق کی ذمہ داری رب ذوالجلال کی ہے۔ وہ ذمہ داری اپنے سر نہیں لینی چاہیے، اور ہم لے بھی نہیں سکتے ہیں، ہم کسی کے روزی رسان نہیں بن سکتے۔ ان اللہ لہو خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ لہذا مولوی کی فکر نہیں کرنی چاہیے، مولوی کو رب ذوالجلال دیتا ہے اور بڑی عزت سے دیتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی مولوی نے تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے ہڑتال کی،
یا احتجاج کیا ہے، یا مدرسے کی کھڑکیاں اور دروازے اور شیشے وغیرہ توڑ دیے ہیں، جس طرح کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر ہوتا ہے۔ بس جتنی بھی آپ نے تنخواہ اس کے مقرر کی ہے وہ صابر ہے، برداشت کر رہا ہے، استقامت سے زندگی گزار رہا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی مولوی بھوک سے مرا ہے، زیادہ کھا کے بیمار ضرور ہوتا ہے اور پیٹ میں گڑبڑا جاتا ہے، لیکن بھوک سے کوئی مولوی آج تک نہیں مرا۔ یہ بات یاد رکھ۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ فطور پیدا ہو گیا کہ مولوی بنا ہوا کہاں سے کھائے۔ رب ذوالجلال وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ پاکستان بھر میں جگہ جگہ، گلی گلی، کوچے کوچے، قریہ قریہ مدارس بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر قراء علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب عالی دین کا علم پھیلا رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہوگی، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مدرسہ موجود ہے، مسجد موجود ہے اور اس میں پڑھانے والے موجود ہیں، اور آپ سے پیسوں کا بھی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کا بچہ جو ہے اس کو ادب سکھا رہے ہیں، اس لیے کہ اکثر طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اسکول میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ادب کی کمی ہوتی ہے، وہ والدین کا ادب صحیح طریقے سے نہ جانتے ہیں نہ کرتے ہیں، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو والدین کو گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مدرسے کا طالب علم اس نے والدین کی کوئی بے ادبی کی ہوگی، والدین کو گالی دی ہوگی، والدین کو مارا پیٹا ہوگا، والدین کو قتل کیا ہوگا۔ بعض ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ والدین کو اپنی اولاد جو ہے وہ قتل کر دیتی ہے۔ لہٰذا ایسے افسوسناک واقعات سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں اور مدارس میں ان کو عالم بنائیں اور ان کو باادب بنوائیں، اور جناب عالی معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان بنائیں۔ جب معاشرے کے اندر ایسے نیک اور صالح افراد ہوں گے تو معاشرہ نیک ہوگا، امن ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا، بدامنی نہیں ہوگی، بدماشی نہیں ہوگی، غلط کام نہیں ہوں گے، برائیاں نہیں ہوں گی۔ لہذا ایک خوشحال معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں اور مدرسوں کے اندر بھیجیں۔ وما علینا الا البلاغ۔